رمضان المبارک وہ بابرکت اور عظیم الشان مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ہم پر یوں تو ہر وقت خداوند کریم کی طرف سے بے شمار رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن رمضان میں بالخصوص انوار و برکات کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی رمضان المبارک اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بڑا انعام ہے، بشرطے کہ اس کی قدر کی جائے۔ یہ قرب خداوندی کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساعت بڑی خیر و برکت کی ہوتی ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی روزہ کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے جس کا اہتمام مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ہندو، جین اور عیسائی مذہب میں اس کی روایت پرانی ہے۔ روزہ جسے عام طور سے مسلمان رمضان کے دنوں میں رکھتے ہیں، یہ ہندوؤں کے بیچ میں بھی اور سکھوں میں بھی، سکھوں میں تو شاید تھوڑا ہو لیکن بودھوں میں، جینیوں میں، سب لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ روزہ کا ابھیپرائے جس کو ہندو اپواس کہہ دیتے ہیں، ورت کہہ دیتے ہیں، فاسٹنگ جس کو کہیں گے، کرسچنس لوگ جو کرتے ہیں، پورا لینٹ کا ایک مہینہ ہوتا ہے ان کا، اور ہندوؤں میں ایکادشی پر عام طور سے کرتے ہیں، 9 رات کے پورے 9 دن کا کرتے ہیں، کوئی جنماشٹمی پر پورے دن کا یا 2-3 دن کا رکھتا ہے۔ کہنے کا ابھیپرائے ہے کہ سبھی دھرم مذہبوں کے اندر، سمپردایوں میں اس طرح کا فاسٹنگ کا ایک رواج ہے۔ ایک ٹائم بھی کم کھاتا آدمی، نہیں کھاتا، تو آپ دیکھتے ہیں اس کے وچاروں میں تھوڑی سی پوترتا آ جاتی ہے، سادگی آ جاتی، ایک بھائی چارہ یا بانٹ کر کے مل کر کے رہنے کی بات آتی ہے۔ ہم نے خود محسوس کیا اس کو۔ تو روزہ اور رمضان کا یہ پوتر مہینہ اس بات کے لیے پروفٹ صاحب نے ہمیں تیار کر کے دیا کہ وہ کم سے کم 1 مہینہ، سال میں 1 مہینہ تمہارا ایسا گزرنا چاہیے جہاں تم عبادت پر سمے لگاؤ، خالی اپنے دنیاوی سوچ کے بارے میں مت لگو، اپنے اندر جانے کی کوشش کرو، خدا کو، اللہ تعالیٰ کو، پرماتما کو، ایشور کو۔ تو اس کے لیے لوگ ورت کرتے ہیں، اپواس کرتے ہیں۔ اس دن کھانا نہیں کھاتے تو سوچتے ہیں کہ ہم روز کی طرح سے بھاگ دوڑ کچھ کم کریں۔ تو سوابھاوک ہے، اس سے سمے بچتا ہے۔ سمے بچتا ہے تو اس میں کوئی تاش کھیلنے کے لیے نہیں ہے، کوئی سنیما دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اندر جانے کے لیے۔ اندر کا مطلب میں کون ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میرا جنم جو ہوا ہے اس دھرتی پر، پرماتما نے، ایشور نے مجھے کیا سوچ کر کے یہ منشیہ کا چولا دیا، اور کیا میں اس راستے پہ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں۔ یہ عبادت کے دوارا اپنے اندر ایک تلاش جو ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک وقت ملتا ہے، اور اس میں روزہ بہت بہتر کارگر چیز ہے۔ ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ہر شخص مساجد کا رخ کرتا ہے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہتا ہے۔ رضائے الہی کے لیے ہر کوئی وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے بس اس کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ رمضان کو نیکیوں اور رحمت، برکتوں اور عبادات، گناہوں سے توبہ اور شب قدر، ہدایت اور قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے جس کے اندر کے روزے فرض کیے گئے، اس کا قرآن کریم میں جو تذکرہ ہوا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں کہا گیا، اے لوگو تم پر، ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کی قوموں پر کیے گئے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ وہ عبادت ہے جو صرف مسلمانوں پر ہی فرض نہیں کی گئی، بلکہ اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ اسلام کے اندر جو روزہ ہے وہ صبح صادق جو ہے اس سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اس بیچ میں آپ کو ہر اس چیز سے جو خواہشات نفسانی کے ذریعے آپ کو بھٹکاتی ہے، بھوک اور پیاس، ہر چیز سے آپ کو روکتی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ روزہ ایک عجیب عبادت ہے۔ جب تک کہ کوئی شخص خود یہ نہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ انتہائی آپ خاموشی سے دیتے ہیں، لیکن تو بھی
جسے دیتے ہیں اسے پتہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی۔ حج بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ کو کا ہر ایکشن جو ہے وہ پبلک اسکروٹنی میں ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کہ جب تک کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، اس وقت تک پتہ نہیں چلتا۔ دوسری ایک بات اور ہے، اللہ جل شانہ نے روزے کے اجر کو اپنے ذات تک محدود رکھا ہے، اور رمضان کے مہینوں کو اور روزے کی عبادت کو خاص اپنے لیے رکھا ہے۔ اس میں اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ جو ہے مئی جون کی آگ برساتی ہوئی جھلساتی ہوئی گرمی ہے، لو چل رہی ہے، آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، آپ کی زبان پہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں اور حلق خشک ہو رہا ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہ پانی پیتے ہیں، نہ شربت کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ کوئی چیز کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کو اپنے خدا کا خیال ہے۔ ماہ رمضان سے نوع انسانی کو سماجی طور پر بھی ایثار، قربانی، ہمدردی، اخوت و مساوات اور بھائی چارے کا پیغام ملتا ہے۔ غربا اور مساکین کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرنا اور افطار میں انہیں بھی شریک کرنا، یعنی ہر وہ امر کرنا جو خدمت خلق کے لیے ہو، اس ماہ مقدس میں سبھی کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں زندگی بسر کرنے کے ضابطے سکھاتا ہے، ہمارے اندر ایک پاک جذبہ بیدار کرتا ہے کہ جس ڈسپلن کو لانے کے لیے ہم والنٹرلی اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، کوئی ہم کو زبردستی نہیں کر رہا ہے، ہم اپنی اچھا سے کر رہے ہیں۔ وہ تو وقت ہوتا ہے تھوڑا من کو شانت کرو، اور شانت ہو کر کے اپنے اندر جا کر کے دیکھو کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں، میرے اندر برائیاں کون کون سی، تو اس کا بہتر استعمال تھوڑا سا اور اچھی طرح ہونے لگے تو اتنا کارگر طریقہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے، اکیلے مسلمانوں کے لیے نہیں، یا جو دھارمک درشٹی سے ہندو اور دوسرے لوگ رکھتے ہیں، عیسائی لوگ، سب کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے۔ رمضان کا جو طریقہ ہے، روزے کا جو طریقہ ہے کہ اس روزے کو رکھتے ہوئے، اپواس کرتے ہوئے، سپتاہ میں ایک دن کر لو، سال میں ایک مہینہ کر لو، کوئی کسی طریقے سے کرو، لیکن اس کے دوارا شریر کی بھی پیوریفیکیشن، وچاروں کی بھی پیوریفیکیشن جو زیادہ مہتوپورن چیز ہے۔ وچاروں میں ہمارے راگ اور دویش دن رات ہم لوگ الجھے رہتے ہیں۔ جب ہم کھانا نہیں ملتا ایک دن دو دن کے لیے بھی تو من بڑا شانت ہونے لگ جاتا ہے، بڑی ایک پیسفل ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ ہو جاتی۔ روزے رکھ کر کے ہم کم سے کم ایک بار باہر کی دنیا سے تھوڑا سا الگ ہٹتے ہیں اور اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس زندگی میں ہمارا اصلی مقصد کیا ہے، اس طرح جینے کا، ہم کھانے کے لیے کیوں جی رہے ہیں، اتنا کھائیں جتنا جینے کے لیے ضروری ہے، اتنا کپڑا لیں جتنا جینے کے لیے ضروری ہے۔ افطار کے وقت مختلف رنگ، زبان اور نسل کے لوگ ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور پورا ماحول روحانی ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر طرف نورانی ماحول ہوتا ہے، ہر کوئی عبادت کرتا اور حضور کی شان میں نعت پیش کرتا نظر آتا ہے۔ فضل خدا سے صاحب ذی شان ہو گیا، ذی شان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا۔
اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ بھی۔ محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جس کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جس کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جس کے جانے کا اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، دوزخ میں جس کے جانے کا اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا۔ حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ زندگی کی ذاتی مصروفیات کے ساتھ ساتھ دن بھر کا روزہ رکھنا، عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنا، تلاوت قرآن اور نوافل و تسبیحات، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اس مہینے کی خاص مشغولیات ہیں۔ روزے کے اندر روزے کی شان کیا ہے؟ صبر ہے۔ اگر کوئی شخص صبر نہیں کر سکتا، وہ غصہ کرتا ہے، وہ غلط باتیں کہتا ہے، وہ برا سلوک کرتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے بھوکے پیسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ روزے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ اگر روزہ نہیں رکھتے تو بھوک کی تکلیف اور پیاس کی شدت کیا چیز ہوتی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو متمول لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، جن کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھوک کی تکلیف اور پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، اور اسی لیے ان کو غریب کی تکلیف اور نادار و مفلس کی جو بھوک اور پیاس ہے اس کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطار کا خاص طریقے اور سلیقے سے
एहतमाम किया जाता है। दस्तरखान पर तरह तरह के खाने के सामान सजाए जाते हैं, लेकिन दिल में सिर्फ इबादत का नूर और नेक जज्बात होते हैं। दीगर मज़ाहिब में भी व्रत और उपवास रखकर खुदा की खुशनुदी हासिल की जाती है, जिसका जिक्र वेदों में भी मौजूद है। हुजूर अकरम सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा इंसान के लिए एक ढाल है, यानी जैसे आदमी ढाल से अपनी हिफाजत करता है, उसी तरह रोजे से भी अपने दुश्मन यानी शैतान से हिफाजत होती है। इसके अलावा रोजे के कई तिब्बी फवायद भी हैं। इनफरादी तौर पे अगर आप देखें एज एन इंडिविजुअल आपको क्या फ़ायदा होता है, तो आपको ये पता चलता है हर मशीन जो है उसको सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। आपका जिस्म जो है वो भी एक मशीन है, आज़ा उसके कंपोनेंट्स। आप जब रोज़ा रखते हैं तो अपने मैदे को, अपने निज़ाम हज़म को, हर चीज़ को आप एक आराम देते हैं। और याद रखिए दुनिया में लोग ज़्यादा खाने से मरते हैं, कम खाने से नहीं मरते। ज़्यादा खाने से बीमारियां पैदा होती हैं, कम खाने से नहीं होती हैं। तो मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो माल न्यूट्रिशन को नहीं कह रहा हूँ, ये ख्याल लगिएगा। मकसद क्या है कि जब आप कम खाते हैं तो आपके जिस्म को के अंदर जो फासिद मादे हैं वो इसमें निकल जाते हैं। नंबर 2, आपके जिस्म पर जो ज़्यादा चर्बी या फैट जिसे कहते हैं आप आजकल कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसका बहुत बड़ा मेनिस और मीनिया है जी, उसके वो पिघलता है। तो पता चला कि एक महीने, अब ये दूसरी बात है कि आप शाम को इतना खा लें कि माशाल्लाह सारा कंपनसेट कर दें इफ्तार और सहरी में। इसीलिए आदमी को इफ्तार और सहरी के अंदर भी तवाज़ुन और एतदाल से खुराक को लेना चाहिए। तो इस तरह से आप जो हैं, और नतीजा ये है कि आपकी तबीयत के अंदर एक निशात की कैफियत होती है, चूँकि आपके मैदे पे बोझ नहीं होता है। मैदे पे बोझ नहीं होता है तो एसिडिटी नहीं होती है, बदहज़मी नहीं होती है, तो आप बहुत सी चीज़ों से महफूज रहते हैं। रमज़ान का महीना जो है वो हमारे लिए गैर मामूली रहमतों और बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। इसका फ़ायदा इनफरादी तौर पर भी है, इसका फ़ायदा इज्तिमाई तौर पर भी है, इसका फ़ायदा रूहानी तौर पर भी है। गरज़ रोज़ा वो इबादत है जिसके अंदर के आपको हर तरह से फ़ायदे हासिल होते हैं। रमज़ान के महीने में ज़कात और सदक़ात और फ़ितरा भी ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दिए जाते हैं ताकि मुस्तहक़ीन उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। रमज़ान में एक तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसे ही बहुत बड़े दानी थे, बहुत मुखय्यर थे, लेकिन रमज़ान का महीना जब आता था तो आपकी जूदो अता जो थी और आपका लोगों को जो देने और नवाजने का चलन था वो बिल्कुल तेज़ हवाओं की तरह हो जाता था। दूसरी बात जो है वो ये कि रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही ईद आती है। ईद जो है वो खुशी का एक मौका है। तो जो हमारे समाज के गरीब, नादार, मुफलिस लोग हैं, मिस्कीन हैं, वो ईद की इन खुशियों से महरूम ना हो जाएं, हम उन्हें भी उनमें बराबर का शरीक करें, इसलिए भी लोग देते हैं। और एक बात ये समझ लेने की है कि ईद जो है वो बुनियादी तौर पर जश्न नबुव्वत की ताज पोशी का जश्न है। वो ईद उल फित्र जो है वो नबुव्वत की ताज पोशी का जश्न है, चूँकि अल्लाह ने इसी मुबारक महीने के अंदर कुरान को नाजिल किया था जी। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे उन्हें बहैसियत अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया था। इसलिए ये लोग जो हैं वो इसका एहतमाम करते हैं। और फ़ितरा तो ख़ास वो चीज़ है जो कि इसी महीने में ईद से कब्ल देना बेहतर है।
عید کی نماز سے پہلے، ورنہ عید کی نماز کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہمیں انسانیت کی فلاح، انسانیت کی صلاح، انسانیت کی بھلائی، عام لوگوں کے لیے خیر، عدل اور حسن جو ہے اس کا نمونہ بن کر رمضان کے مہینے میں سامنے آنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ اسی کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں بازار کی رونقیں بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ لوگ سحری کی تیاری اور افطاری کا اہتمام نہایت سلیقے سے کرتے ہیں اور بازاروں میں کافی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے۔ دنیا کی شے بازاروں میں نمائش کے لیے رکھی جاتی ہے اور کچھ پکوان صرف رمضان میں ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نہایت سوز، تڑپ، نرمی اور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کے کام کرنے پر ابھارنا چاہیے، تاکہ پوری فضا پر خدا ترسی، خیر پسندی اور بھلائی کے جذبات چھائے رہیں۔ ہم سب رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہنی مون کے لیے کہاں جانا ہے؟